اسرائیلی فوج کے اندر مختلف بریگیڈز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان میں لیکن جو سب سے گھاتک، سب سے خطرناک اور سب سے پاورفل ان کی بریگیڈ ہے اس کو گولانی بریگیڈ کہا جاتا ہے۔ گولانی بریگیڈ کے پاس یہ ایک آنر سمجھ لیں اسرائیل کی طرف سے ہے کہ انہوں نے آج تک جتنی بھی جنگیں اسرائیل کے اگینسٹ کسی ملک کی ہوئی ہیں تو گولانی بریگیڈ نے نہ صرف ان سب میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے بلکہ آگے رہے ہیں، لیڈ کیا ہوا ہے تقریباً ہر جنگ کے اندر انہوں نے، چاہے وہ 1948 کی جنگ ہو۔ ویسے گولانی بریگیڈ بنی بھی 1948 میں ہی تھی، جیسے ہی اسرائیل قائم ہوا 1948 میں تو یہ جو بریگیڈ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ بنی تھی۔ تو انہوں نے 1948 والی جنگ میں حصہ لیا، 1967 والی یوم کپور کی لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا، حزب اللہ کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں میں حصہ لیا، 2014 کے اندر جو حماس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی اس میں حصہ لیا، اور ابھی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں بھی گولانی بریگیڈ نے حصہ لیا۔ اسرائیل کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے میجر کلیشز ہوئے ہیں، آگے گولانی بریگیڈ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ حماس کی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شجائیہ کا جو ان کا یونٹ ہے، شجائیہ وہاں پر ناردرن غزہ کے اندر ایک علاقہ ہے، تو اس کا یونٹ سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے حماس والوں کا۔ تو دسمبر کے شروع میں، یہ جو آن گوئنگ منتھ ہے اس کے شروع میں اسرائیل نے وارننگ جاری کی شجائیہ بریگیڈ جو حماس والوں کی ہے کہ آپ سرنڈر کریں کیونکہ آپ سب لوگ نشانے پہ ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا اس وقت کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز وارنز حماس شجائیہ کمانڈرز یو آر آل ٹارگیٹس، آپ سب نشانے پہ ہیں اور آپ سرنڈر کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گولانی بریگیڈ کو وہاں پر داخل کر دیا، اور کل اسرائیل نے اناؤنس کیا کہ شجائیہ کے اوپر ہمارا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ کل آفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا۔ میں آپ کو ذرا ٹائمز آف اسرائیل دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں IDF says it has established full operational control، فل، پارشل نہیں، فل، اوور غزہ سٹیز شجائیہ نیبرہڈ۔ ہم نے شجائیہ کا علاقہ سارا کا سارا قابو کر لیا۔ واہ واہ ہو گئی کل کہ بھائی واہ واہ کیا بات ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے اندر سارا دن وہاں پر جو ہے وہ کلیپنگ بجتی رہی کہ گولانی ہے تو ممکن ہے، لیکن آج وہ کہتے ہیں نا زمین ہلا دینے والا ایک انکشاف سامنے آیا ہے، مکمل طور پر وہ ڈس اپوائنٹنگ قسم کا۔ اگر آپ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہاں پر بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ انہوں نے آج اعلان کیا کہ یہ جو گولانی بریگیڈ ہے اس کو ہم شجائیہ سے واپس منگوا رہے ہیں، واپس بلوا رہے ہیں، بیٹل فیلڈ سے ہم لوگ واپس بلا رہے ہیں۔ اور دس از اے ہیوج نیوز آئی وڈ سے، کیونکہ کسی بریگیڈ کو واپس دوران جنگ تبھی بلایا جاتا ہے جب وہ جنگ ہار رہی ہوتی ہے، اور اس کے بھی اسپیسیفک کرائٹیریاز ہوتے ہیں۔ ملٹری انالسٹ کہتے ہیں کہ اگر کسی بریگیڈ کا 40% جانی یا اکوپمنٹس کا نقصان ہو جائے، یا تو اس کے 40% سولجرز دھپڑدوس ہو جائیں یا اس کے ٹینکس اسلحہ 40% دھپڑدوس ہو جائے، تو پھر وہ جنگ لڑنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتی، اس کو پول آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ملٹری کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہے 40%۔ تو اب انہوں نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اپنی جو سب سے گھاتک بریگیڈ ہے اس کو واپس بلا رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جو بریگیڈ تھی یہ ہار گئی ہے وہاں پر شجائیہ کے اندر بیسیکلی۔ اور ایونٹس اگر آپ پچھلے کچھ ہفتوں کے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حماس نے کمانڈ چین کو دھپڑدوس کیا ہے، گولانی بریگیڈ کے کمانڈ چین کو انہوں نے دھپڑدوس کیا ہے، جس وجہ سے غالباً ان کی آپریشنل کیپیبلٹی دھپڑدوس ہوئی ہے، تو اسی لیے وہ اس کو پول آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں وہاں سے۔ اگر آپ نان ٹیکنیکل لینگویج میں سمجھنا چاہیں تو یہ ڈیفیٹ ہے بیسیکلی، یہ شکست کو ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کی آرمی کا سب سے جو بہترین حصہ ہے، سب سے بیسٹ، وہ ہار گیا ہے وہاں پہ۔ المیادین نے رپورٹ کیا ہے کہ گولانیز 13th Battalion withdraws from Gaza after al-Shujaiya defeat. The Israeli Occupation Force Command has pulled out several battalions from the Gaza Strip, hoping to give them a short resting period after they suffered huge losses in December. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ in its aggressions, Israeli occupation has heavily relied on the Golani Brigade's battalions to achieve what it deems as victory.
The same was expected from Golani fighters in Gaza, specifically in Al-Shujaiya, which represented a major hurdle for the brigade that had already experienced heavy losses during the 2014 war on Gaza. अच्छा, ये बात याद रहे कि 2014 में भी गज़ा के अंदर जब इसराइल ने घुसने की कोशिश की थी, उस वक्त भी एक लिमिटेड जंग हो गई थी. तो जब इन्होंने घुसने की कोशिश की तो उस वक्त भी गोलानी ब्रिगेड फेल हो गई थी 2014 में. तो इसीलिए ये दोबारा घुसे हैं. तो इस पे अल-मयादीन कहता है कि however the brigade failed to meet its command's expectations. Instead its soldiers scrambled in Gaza as the Palestinian resistance broke its command chain by eliminating key figures. जो उनके टॉप के जनरल्स थे, जो उनके टॉप के कमांडर्स थे, वो जबरदस्त हुए. 750 के लगभग मिलिट्री की जो व्हीकल्स हैं, तोप और वहाँ पर दीगर जो मिलिट्री की गाड़ियाँ हैं वो जबरदस्त हुई हैं, वो ख़त्म हुई हैं, तबाह हुई हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, 750 के लगभग. तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है और गालिबन यही वजह लगती है कि इजराइल ने ये फैसला किया है कि अपनी सबसे पावरफुल जो उनकी गोलानी ब्रिगेड थी उसको पुल आउट किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो इक्विपमेंट्स का डैमेज है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है. आए दिन वहाँ से नई नई वीडियोज़ रिलीज़ हो रही होती हैं, हमास वाले रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके जो टैंक्स हैं उनको 0 पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये जो इनके फाइटर्स हैं वो ज़बरदस्त कर रहे होते हैं आसानी के साथ, और फिर वो गुम भी हो जाते हैं. अच्छा, इनकी वीडियोस वैसे मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा होता हूँ, वो जो वीडियोस रिलीज़ हो रहे होते हैं हमास वालों की जानिब से और जो अरब मीडिया के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे आप देख सकते हैं. वहाँ पर मैं फ्रीक्वेंटली इसको अपलोड करता रहता हूँ. बैटल के जो मनाजिर होते हैं, जंग के मनाजिर, वो हमास का जो मीडिया विंग है वो जारी करता रहता है, और वो अरब मीडिया के अंदर ख़ास तौर पर अवेलेबल होते हैं. तो वहाँ से पता चल रहा होता है कि जंग की डायरेक्शन किस तरफ है. तो वहाँ से तवातुर के साथ हर दूसरे तीसरे रोज़ कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें कई टैंकों को तबाह होते हुए देखा जा सकता है. तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा. मीनवाइल ये जो इवेंट हुआ है ये ज़िल्लत की बात है, मैं समझता हूँ ज़िल्लत की बात है, क्योंकि अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ही फेल हो गया वहाँ पर, इजरायली फ़ौज का सबसे बेहतरीन हिस्सा था ये गोलानी, अगर वही फेल हो गए तो फिर बाकी की जो फोर्सेस हैं उन पे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती. ये डेफिनेटली डीमोरलाइजिंग फैक्टर है अगर आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें. और देखें, ये डेवलपमेंट तकरीबन 2.5 महीने की जंग के बाद हो रही है. ये 60 दिन तक मुसलसल लड़ते रहे हैं गोलानी वाले, ये जो ब्रिगेड 60 दिन तक लड़ती रही है. 60 दिन लड़ने के बाद उनको डिफीट हुई है, और वहाँ से रॉकेट्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है गज़ा के अंदर से, जिससे ये नज़र आ रहा है कि वो कोई कमांड सेंटर उनका ज़बरदस्त होना तो दूर की बात है, हमास का ऑपरेशनल उनका जो नेटवर्क है वो भी यूं का त्यों एग्जिस्ट करता है जैसे 2.5 महीने पहले एग्जिस्ट करता था.